آج کا مذاکرہ انتہائی مختصر مذاکرہ ہے۔ مذاکرہ اس بات کا ہے کہ ہم تبلیغی 6 صفات کو کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ آسان طریقہ اس مختصر سے بیان کے اندر، اس مختصر سے مذاکرے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر، یا یہاں پر لوگوں نے سب سے زیادہ سوال یہ کیا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر یا ہم گھر میں بیٹھ کر ان تبلیغی 6 صفات کو کیسے زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی تبلیغی حضرات کے بیان سنیں گے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے سامنے 6 سمندر ہوتے ہیں اور وہ ان ٹاپکس کے اندر رہ کر بات کرتے ہیں، وہ ان 6 صفات کے اندر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے 6 نام آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت، اور نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ اب ان کے ساتھ آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 ان کا معنی یاد کرنا ہے، نمبر 2 ان کا مقصد کیا ہے، نمبر 3 ان کی فضیلت۔ مختصر معنی بیان کرنا اور مختصر مقصد بیان کرنا اور مختصر فضیلت بیان کرنا۔ سٹارٹ میں آپ ایسے کریں، پھر ان کو ساتھ ساتھ بڑھاتے جائیں، ان میں فضیلتیں ایڈ کرتے جائیں، ان کے متعلق آپ فضائل اعمال، جو اچھی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کر کے آپ ان کو بڑھا سکتے ہیں۔ اب بات کیسے شروع کریں؟ بات شروع کرنے کا انتہائی آسان طریقہ ہے، مختصر سی تقریباً 6 منٹ، 6 نمبروں کے لیے آپ کو صرف 6 منٹ درکار ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے اندر آپ کو 6 صفات یاد ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ اس کلمے کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے بھی اخلاص دل سے اس کلمے کو پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھے گا، اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ نمبر 2 نماز۔ نماز کے معنی عاجزی اور انکساری کے ہیں۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، یعنی جس طرح ہم نماز کے اندر اللہ کے احکام کے پابند ہو جاتے ہیں، ہمارا ہر جسم، ہمارا ہر اعضاء اللہ کے حکم کا پابند ہو جاتا ہے، اس طرح باہر والی زندگی بھی ہماری اللہ کے احکام پر آ جائے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کو اللہ پاک 2 پروانے عطا فرمائیں گے، جہنم سے بری ہونے کا اور نفاق سے بری ہونے کا، جہنم سے خلاصی کا، نفاق سے بری ہونے کا۔ اب تیسرا نمبر ہے علم و ذکر۔ علم کے معنی ہے جاننا اور مقصد ہے حال کے امر کو پہچاننا، یعنی اس وقت میرے اوپر اللہ کا کیا حکم ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے، جب مسلمان گھر سے اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ ذکر کے معنی ہی اللہ کو یاد کرنا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اللہ کا قرب اور اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی 3 تسبیحات کا، تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، جو ان کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک اس کو ذاکرین میں شمار فرمائیں گے۔ چوتھا نمبر ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان کی عزت اور تکریم کرنا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق سے ساری کی ساری انسانیت کے ساتھ پیش آنے والے بن جائیں۔ فرمایا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلایا، اللہ پاک اس کو جنت میں کھانا کھلائیں گے۔ 5واں نمبر جو ہے یہ تصحیح نیت کا ہے۔ تصحیح نیت کا مطلب ہے اپنی نیتوں کو درست کرنا۔ اس کا مقصد یہ ہے ہم ہر نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، اللہ پاک اس کو احد پہاڑ جیسا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے ساتھ 6واں نمبر جو ہے یہ دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے معنی ہے دین کو خود سیکھنا اور دوسروں تک لے کر جانا۔ مقصد یہ ہے کہ مٹا ہوا دین دوبارہ زندہ ہو جائے، اور جو ہے جتنا بھی اسلام ہے ہر مسلمان جو ہے اس کی زندگی دین پر آ جائے اور خود اپنی زندگی دین پر آ جائے، اس پر عمل کرتے ہوئے لوگوں تک اس دین کی دعوت کو لے کر جانا، یہ اس دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا اس سے اچھی کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے
اور فرمایا اس امت کی تعریف اس کام پر کی گئی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو بڑی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ چھٹا نمبر دعوت و تبلیغ۔ اب اس کے بعد تشکیل ہے میرے بھائیو، اس کام کی ترتیب ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے لگانا، مستورات کا 3 سے روزے لگانا، اور پھر اس کے بعد 40 یوم لگانا، اور اس کے بعد پھر جو ہے ملکوں کا سفر ہے۔ اور علماء کرام کی خدمت میں عرض ہے کہ ان کے لیے سال ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔ انتہائی مختصر سی بات ہے، اور اس بات کو اللہ کے راستے میں نکل کر ایک جماعت کی صورت میں بیٹھا جاتا ہے، اور پھر جو ہے نمبر پر 6 لوگ 10 لوگ 12 لوگ جتنے بھی جماعت میں ہوتے ہیں، ایک ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور وہ جو ہے اپنے نمبر کی انتظار کرتا ہے، اور پھر وہ ان کو بیان کرتا ہے۔ پھر اس کو جب یہ 6 صفات تھوڑی تھوڑی بولنا آ جاتی ہیں تو پھر اس کو بیان مغرب دیا جاتا ہے، بیان فجر دیا جاتا ہے، بیٹھ کر بات اس کو دی جاتی ہے، اس کو تعلیم دی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات جتنے بھی میری اس بات کو سن رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں، اس دین کی محنت کو سیکھیں۔ جب تک اللہ کے راستے میں آپ نہیں نکل سکتے ہیں، اس وقت تک مقامی جماعت اللہ پاک نے اس کام کو ساری دنیا کے انسانیت تک جو ہے اللہ پاک نے اس کو پہنچا دیا۔ اب وہاں پر اپنی مساجد کے ساتھ آپ جڑیں اور وہاں پر آپ اس کام کو شروع کریں۔ انشاءاللہ العزیز میرا بھی ساری زندگی اس کام کو کرنے کا ارادہ ہے، مقصد بنا کر انشاءاللہ میں بھی اس کو کروں گا۔ آپ حضرات بھی ارادے فرمائیں۔